بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتطارقان۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہتے ہوئے کہ اذا اختلف المتبايعان، اگر خرید و فروخت کرنے والے دونوں میں اختلاف ہو گیا، اگر ولیس بینہما بینہ، اگر ان کے دونوں کے بیچ میں کوئی ایڈوانس پیمنٹ نہیں ہوا، کوئی بیانہ نہیں ہوا، تو فالقول ما یقول رب السلعۃ، کس کی بات ہم لیں گے؟ اس کی بات لیں گے جس کا سامان ہے، یعنی بیچنے والے کی بات صحیح سمجھی جائے گی۔ او یتطارقان، یا نہیں تو اس بیع کو، اس خرید و فروخت کو فسخ کر دینا۔ واختلف فی حدیث ابن مسعود فیہ دلیل، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اس بات کی دلالت ملتی ہے علی انہ اذا اختلف المتبايعان، اگر خریدنے بیچنے والے اگر دونوں میں اختلاف ہو گیا، اگر ولیس بینہما بینہ، اگر ان دونوں کے بیچ میں جو بیانہ نہیں دیا گیا ہے اگر کوئی، فإن القول قول رب السلعۃ، تو ہم کس کی بات کو صحیح سمجھیں گے؟ جس کا سامان ہے، بیچنے والے کا۔ وهو البائع، اور وہ بیچنے والا ہے، بعد ان یحلف، کیونکہ اس کو حلف لینے کے بعد ہم اس کی بات کو صحیح سمجھیں گے، کیوں حلف لے کے بولنا۔ کما ورد فی بعض الاحادیث، جیسا کہ بعض احادیث میں جو ہے نا ذکر کیا گیا ہے۔ فإن لم يقبل حلف المشتری، اگر خریدنے والا اگر اس کی حلف کو، اس کے جو ہے نا قسم کو قبول نہیں کیا، اگر بما یتطارقان بہ، کیونکہ اگر وہ نہیں قبول کیا اس کی قسم کو، تو اس بیع کو، اس خرید و فروخت جو ہے نا فسخ کر دینا، یعنی باطل کر دینا۔ بأن یفسخ البیع وترد السلعۃ الی البائع، اور سامان جو ہے نا بائع، بیچنے والے کو جو ہے نا واپس کر دینا۔ دوسری حدیث ہے وعن ابن مسعود رضی اللہ، وعن ابن مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب ومہر البغی وحلوان الکاہن، متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابن مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان ثمن الکلب، کتے کی کمائی ہوئی چیز کو، یعنی جیسا کہ آج کل جو پیٹ جو نکلے ہیں، یعنی کتوں کو پال رہے ہیں لوگ، لے کے پھرتے ہیں، تو اگر اس کی بریڈنگ کرا کے اس کا پیسہ کما رہے ہیں اگر، تو وہ حرام ہے۔ کتے کی ہر وہ چیز کتے کے اگر کمائی ہے اگر، تو وہ حرام ہے۔ اس کی جو ہے نا بریڈنگ کرو، یا اس سے جو ہے نا الا کہ شکار، اگر اس کو سکھائے، اگر ہم شکار کرنے کے واسطے، تو اسے شکار کروا سکتے ہیں، کیونکہ احادیث ہے۔ تو ثمن الکلب، کتے کی کمائی جو ہے نا کھانا حرام ہے۔ وہ مہر البغی، مہر البغی اسے کہتے ہیں، وہ عورت جو زنا کرتی ہے، اس کا جو پیسہ آتا ہے اس کا پیسہ بھی حرام ہے۔ برائی کر کے کمانے والی عورت، زنا کر کے کمانے والی عورت، اس کا پیسہ جو ہے نا حرام ہے کھانے والے پر۔ وہ حلوان الکاہنی، اور وہ کاہن جو ہے، جیسا کہ آج کل لوگ طوطا لے کے پھرتے ہیں، یعنی تو فارچون ٹیلرز، تو تمہارے ستارے ایسے ہیں، تم ایسا کریں گے، تم اتنے بیویاں ہوں گے، تمہارے کو اتنے بچے ہوں گے، تمہارے ایسا ہوگا، مستقبل کی بات جو کہتا ہے وہ کہہ کر اگر کوئی کما رہا ہے اگر، تو اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ وہ حلوان الکاہن، کاہن یعنی غیب کا علم بتانے والا، اور جو ہے فارچون ٹیلر اور فال کھولنے والا، یہ تمام لوگوں کی کمائی حرام ہے۔ حدیث ابن مسعود الانصاری، ابن مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے تحریم ثمن الکلب، کتے کی کمائی کا کھانا حرام ہے۔ وہ تحریم اجرت الزانیہ، زانی عورت کی اجرت جو ہے نا اس کا بھی حرام ہے۔ اگر وہ عورت اگر کوئی کسی کو مسجد کے لیے یا کسی چیز کے لیے پیسہ دے رہی ہے، تو اس کو پیسہ نہیں لینا، کیونکہ اس کا اصل جو ہے نا اس کا حرام ہے، تو وہ جائز نہیں کھانا۔ ولیکن لا یرد علی الزانی، اور اگر وہ دے رہی ہے اگر، تو لے لینا، اس کو دینا نہیں واپس۔ لا یرد علی الزانی فیجمع له بین العوض والمعوض، وہ پیسہ لے کے، کیونکہ اس کو ہم پھر واپس دے دیں گے تو پھر اس میں برائی کرے گی وہ۔ بل یصرف فی مصالح العامہ، جیسا کہ مصالح العام میں اس کو خرچ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ٹوائلٹ بنانا ہے اور جو ہے بریجز وغیرہ بنانا ہے، اس کے لیے۔ وفیہ تحریم ما یعطاہ الکاہن، اور ایک اس بات کی دلیل ہے کہ جو کاہن ہوتا ہے نا، اس کو جو پیسہ دیتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔
وہ یسمی حلوانن، اس کو حلوان اس لیے کہتے ہیں کہ حلوان کے معنی میٹھی چیز کو کہتے ہیں، جو سویٹ جو ہوتا نا، تو میٹھا اس کو اس لیے بولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لیے کہا ہے حلوان، کیونکہ وہ بغیر کسی محنت کرے کے کھاتا ہے، وہ بس خالی 2 الفاظ بول دیا ایسے اچھے چکنے چپڑے الفاظ بول دے کے لو 5,000 روپے دو، 500 روپے دو۔ آج تو بڑے بڑے منسٹر کے پاس جا رہے ہیں لوگ، ارے تم آئندہ ہونے والے منسٹر بن جائیں گے، اور بڑا خوش انہیں 1,000 2,000 لاکھ روپے دیتا، تو اس کا تمام چیز اس کا حرام ہے۔ ما یعطاہ الکاہن و یسمی حلوانن، اس لیے اس کو حلوان کہا گیا ہے کہ وہ بغیر کسی تاب کے، بغیر کسی محنت کے کماتا ہے، اس واسطے اس کو اوپر کی ملائی جس کو بول دینا میٹھی چیز، اس کو ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ دی ہے، لأنہ یاخذہ بدون مشقہ، کیونکہ وہ بغیر مشقت کے کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو احادیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔